اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو کا اسپیشل ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چونکہ پرانے فیڈ بیک پڑے ہوئے ہیں 14 فروری سے آج ہم شروع کریں گے، تو ہم کچھ صرف فیڈ بیک کے پروگرام بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ فیڈ بیک بھگت جائے اور پھر ہم جو تازہ ترین آپ کے فیڈ بیکس آ رہے ہوں ان کو دیکھ سکیں۔ اور 14 فروری ہے، اب جناب اس کے اندر وہ سیاسی بھی آ رہے ہوں گے پروگرام۔ السلام علیکم انکل، ایک رضی نامہ میں اپنا اگر آپ شو کر سکتے ہیں، ویلاگ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا کیا مستقبل بنے گا۔ ابھی جو انہوں نے کچھ سیٹیں جیتی ہیں اور ان کے مطابق ہروا دی گئی ہیں، اس پہ بھی ذرا کچھ پوائنٹس۔ سید عثمان صاحب، یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، اکانومی کا پروگرام ہے، تو اگر اکانومی ہے تو ہماری طرف روانہ کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا جی، ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو موٹر سائیکل ہیں ان کے بارے میں، جب ڈالر 280 پہ تقریباً ہوتا تھا پہلے، کوئی سال پہلے یا اسی طرح 5-6 مہینے سمجھ لو، تو اس ٹائم یہ موٹر سائیکلوں کے ریٹ بہت کم ہوتے تھے۔ مثلاً یہ CD70 ہو گئی، اس کی قیمت تقریباً اس ٹائم ہوتا تھا 1,35,000 لگ بھگ تھا۔ تو پھر جب ڈالر اوپر اڑ گیا 300 سے 300 پلس ہو گیا، تو اس کے بعد ریٹ بہت ہائی ہو گئے، 1,60,000 روپیہ CD70 ہونڈا کی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ لیکن پھر ڈالر نیچے آتا رہا، آ گیا 280 پہ، تو یہاں پھر ریٹ نیچے نہیں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ ریٹ کب نیچے آئے گا۔ جو دوسرے برانڈ ہیں ہونڈا کے علاوہ، ہونڈا کی بدماشی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کسی دوسرے برانڈ کے اوپر گزارا کر لیں، وہ نیچے آئے ہیں جی، انہوں نے کافی زیادہ اپنی قیمتیں کم کی ہیں، تو آپ وہ کر لیں۔ السلام علیکم ڈپٹی جی، اللہ خوش سلامت رکھیں۔ دادا جی، یہ آپ آج ویلاگ کر رہے تھے تو آپ نے بات کی کہ کچھ نیپرا نے جو بجلی کا جو ہے وہ اضافی چارجز وہ لینا شروع کیے ہوئے ہیں، تو آج شام کو جو تھا کہ ایک نگران کابینہ کی طرف سے تھا، خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے نیپرا اور اوگرا کو جو ہے وہ اختیار دے دیا، یا کوئی اس طرح سے ترمیم کر دی ہے کیبنٹ نے کہ ان کو اختیار ہوگا کہ وہ خود سے نوٹیفائی کر سکیں قیمتیں بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے کسی بھی طریقے سے۔ پہلے جس طرح سے سمری ارسال کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کر کون رہا ہے؟ نگران کر رہے ہیں، اور نگران کون ہے؟ نگران و موڈے والے نے۔ بھائی یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ نیپرا اور اوگرا کے قوانین کے اندر ان بلٹ تھا، اس کو سسپینڈ کیا تھا PMLN کی گورنمنٹ نے، جو 2013 سے 18 تک کی تھی، اب وہ انہوں نے بحال کر دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ترمیم نہیں کی، بس وہ جو سسپینڈ تھی اس کو بحال کر دیا۔ ہو سکتا ہے نئی حکومت آ کے پھر اسمبلی سے قانون سازی کر کے اس کو سسپینڈ کر کے تو یہ دے دے پرائم منسٹر کو، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر ذبح تو آپ نے اور میں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں فیصل عزیز بات کر رہا ہوں USA سے، اور میرا سوال آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیمی کنڈکٹر کمپنی سے متعلق تھا۔ ایکچولی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے سیمی کنڈکٹر کا، ڈیزائننگ کا، یا اس کے متعلق کوئی اسٹڈی ہو رہی ہے، کوئی کمپنیز ہیں، کیا اسٹیٹس ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ NVIDIA دنیا کی ٹاپ 5 کنٹریز میں آ گئی ہے، اور جس کی ورتھ $2 ٹریلین ہے۔ فیصل صاحب، یہ ہوتی ہے بڑی ہائی ٹیک اس کی چیزوں کی باتیں نا۔ پاکستان کے اندر ابھی جو ہمارا انٹرپرنیور ہے وہ سنگل پروسیس انڈسٹری سے آگے نہیں گیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 40 سال ہو گئے شوگر ملوں کو، شوگر ملوں نے آج تک اپنا چھوٹے پیکنگ کے اندر، پیکنگ کی ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے نا، وہ لگانے کا ارینجمنٹ نہیں کیا۔ کسی شوگر مل کے اندر پیکنگ نہیں ہے، وہ 100 کلو گرام کی اور 50 کلو گرام کی بوریاں جو ہے وہ بھر کے اور مارکیٹ کے اندر سپلائی کرتے ہیں۔
کسی نے کنزیومر پیکنگ کے لیے ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے، یہ 5 فٹ جو ہوتی ہے اس کی سائز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر لگاتے جائیں تو وہ کلو 2 کلو 5 کلو کی پیکنگ کے اندر الگ سے پیک کرتا جائے گا۔ اچھا، اب جب یہ پیک شدہ چیزیں آپ بوری میں دوبارہ پیک کریں گے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، لیکن نہیں، ان شوگر ملوں سے وہ شوگر خریدتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں کہ نئی انڈسٹری وجود میں آ گئی، یعنی وہ سنگل پروسیس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویونگ انڈسٹری جو ہے دھاگا لیتی ہے، کپڑا بناتی، گرے کلاتھ آگے سپلائی کر دیتی ہے، نہ اس نے دھاگا بنانے والی کو فیکٹری لگانی ہے، نہ اس نے آگے پروسیسنگ کی لگانی ہے۔ اور گارمنٹ کو تو بھول ہی جائے نا، تو چھوٹے موٹے کمینے لوگوں کا کام ہے، ہم تو سیٹ ہوتے ہیں، ہم کیوں یہ کام کریں۔ اور سنگل پروسیس کے اندر جو ہے وہ ہمارا پورا انٹرپرنیور بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ ہائی ٹیک کی بات کر رہے ہیں، یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی سوچتا بھی نہیں اس پہ اوپر نا، یا کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس پہ سوچا جا رہا ہو یا کسی نے سنجیدگی سے سوچا ہو۔ اس پہ R&D کے اوپر بہت سارے پیسے لگتے ہیں یار۔ آپ سے ہی میں سوالات کر لیتا ہوں، کیونکہ میں ایز اے پاکستانی امریکہ میں ہوتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے حالات، اور اسپیشلی جب امریکہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر جو عروج ہے انڈینس کا ہر فیلڈ میں، اسپیشلی ریسرچ میں، IT میں، بائو انفارمیٹکس میں، ہر جگہ پہ آپ کو انڈینس دکھتے ہیں، تو پھر اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو بس پھر اسی بڑھاس کو نکالنے کے لیے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ہوتا ہے جی، مطلب کہ مجھے بھی ہوتا ہو تو میں یہ سجا کے بیٹھ جاتا ہوں، پچھلے 15 سال سے لگا ہوا ہوں۔ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہم اپنا کر رہے ہیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آپ والے تاثر میں ڈپریشن میں جانے کی بجائے ہم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی اچھے میتھمیٹیشین نہیں ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا میتھ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر واقع ہے۔ گورنمنٹ کالج کا میتھ ڈپارٹمنٹ الگ سے کر کے ایک الگ سے انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہوا ہے، اس کی لوکیشن بھی شاید گورنمنٹ کالج سے باہر ٹرانسفر کر دی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا بھر سے میتھس کے اوپر نئی تھیوریز ڈسکس کرنے اور ریسرچ کرنے کے لیے PhD اسکالرز یہاں پہ آ کے مقیم ہوتے ہیں۔ میرے بھی علم میں چند سال پہلے آیا تھا یہ بات، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو امریکہ کے اندر اگر انڈینز میتھ والے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اس انسٹیٹیوٹ کی ایک کانفرنس کے اندر میں شریک ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ میتھ میں پاکستان سے کوئی 20 سال پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، میتھ کی ایکسپرٹیز کے اندر۔ تو وہ نہیں کرتے۔ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے بیشتر بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل کے ایسا کپڑے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے شعبے میں نہیں جاتے۔ تو پھر اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے، وہ باہر جانے کے اندر باہر جا کے نہیں جاتے، اور جو جا سکتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ میتھ کے اندر خاص طور پہ بچے اس لیے ٹیلنٹ نہیں جا رہا ہمارا کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ جناب اس کے بعد میتھ پڑھانے کے علاوہ اور کوئی آپشنز نہیں ہے، حالانکہ IT کے اندر بہت زیادہ اس کا استعمال ہے۔ آپ نے ایک بات کہی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں، سینٹر آف ایکسیلنس کم ہیں، ہمارے ہاں ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی حرام خور ہو گیا ہے، وہ سودے بازی کرتا ہے، لفظ اسے اچھے پیسے نہیں دیتا تو وہاں سے چھوڑ کے پرائیویٹ ادارے میں آ جاتا ہے، یہ کون سا ہے UMT کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کو پیسے بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کیوں نہ آگے بڑھاؤں، میں دوسروں کی نسلوں کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں کروں۔ تو جب یہ والا تاثر آ گیا ہے اور ہم نے ٹیچر کو اچھی سیلریز نہیں دینی، لمز جیسے ادارے کو اگر ٹیچر جو ہے، امریکہ پلٹ ٹیچر جو ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر چھوڑ رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ پراپر پیسے نہیں مل رہے، تو باقیوں کو تو بھول ہی جائیں نا آپ۔ تو وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو مطلب میں اس وقت میں آپ کو یہ بات خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو O لیول اور A لیول کا جو میتھ آ گیا ہے، اس کے بعد ٹیچر جو پڑھانے والے ہیں، میتھ پڑھانے والے ہیں، ان کی لاٹری لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرف کو جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے۔ اور BS کے لیول کا وہ میتھ ہے، مینٹل میتھ وغیرہ، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو حاصل کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ جب بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا بزنس ہے، بچے اس کو پسند نہیں کرتے، اس میں نہیں جاتے، لیکن جو جاتے ہیں ان کی پاکستان میں اتنی کھپت ہے کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، دنیا کی ہر حکومت کہتی ہے کہ اس معیار کا آپ ہمیں ہیومن ریسورس دیں، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن پاکستان کی کوئی حکومت اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی پروجیکٹ چل بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو بے دردی کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو 2 پروجیکٹ کی مثالیں دیتا ہوں۔ کورین حکومت نے کہا کہ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کم ہو گیا یا کم ہو رہا ہے، ہم دنیا بھر سے لے رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں دے دیا کریں۔ ایک پروجیکٹ تیار ہوا شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر، ان کے پہلے 5 سال جو تھے چیف منسٹر، وہ تیار ہوتا رہا وہ پروجیکٹ، اور دوسرے 5 سالوں میں ایگزیکیوٹ ہوا، یعنی کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ اور وہ پروجیکٹ کیا تھا کہ میٹرک پلس 3 سال کا جو ڈپلومہ کیا ہوتا ہے ان بچوں کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا، اور اس میں سے 300 کے قریب سالانہ یا 500 کے قریب بچے چنے جاتے تھے، ان کو کورین لینگویج کی ٹریننگ دی جاتی تھی فری آف کاسٹ آن دی مطلب کہ ود دی فائنانسنگ آف پنجاب گورنمنٹ، اور پھر انہیں حکومت پنجاب کی طرف سے ٹکٹ دے کے کوریا روانہ کر دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ جا کے اس وقت وہ $2,500-3,000 پہ جا کے لگتے تھے۔ اس وقت $2,500 کی قیمت 100 روپے تھی، تو 3-3.5 لاکھ۔ یہاں پہ اس وقت ڈپلومہ ہولڈر کو کوئی 20,000 پہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور اگر آپ اس کو آج کے دن میں دیکھ لیں تو کوئی 10-12 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ لگتی تھی۔ یہ اس کے کوئی 3 بیچز گئے ہوں گے، یا 2 گئے تھے یا 3 گئے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہارڈبا پڑ گیا کہ یہ تو یہاں پہ یہ سارے بلڈی سویلین جا رہے ہیں، ہمارا کوٹا کہاں ہے؟ انہوں نے بھی آ کے اس کے اوپر تھوڑا مار دیا، اور وہ پروجیکٹ بزدار کی لانتی حکومت نے آ کے بند کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، پنجاب کے اندر ٹاؤن شپ میں چائنا کے تعاون سے ہم نے ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو تھی، اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ جو 3 سال کا ڈپلومہ لے کے بچہ آئے گا اس کو ہم انڈکٹ کریں گے، اور 4 سال اس کو مزید رکھ کے انجینئرنگ کی ڈگری دے دیں گے، اور یوں یہ ڈپلومہ ہولڈر کا کوئی ایجوکیشنل فیوچر نہیں ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن بزدار نے آتے ہی وہ بھی وہیں پہ روک دیا۔ اب میری خواہش ہے کہ مریم نواز شریف آئی ہیں تو وہ اس طرح کے پروجیکٹ کو ریوائیو کرے، اور یہ کرے، مطلب یہ تو ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ہمسایوں کو نرسمہا راؤ سے لے کے اور منموہن سنگھ تک جو تھا، اس طرح کے 2 ادوار ملے ہیں 10-15 سال کے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی ایک آدھ دور مل گیا 10 سال کا۔ پنجاب کو جو میجر آپ کو ترقی نظر آتی ہے یہ شہباز شریف کے 10 سال میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مل گیا ہمیں بھی کوئی ایک 10 سال کا اور مل گیا تو ہم اٹھ جائیں گے۔ وہ جو 5 سال کے اندر ہی جو پروجیکٹ لگتا ہے ابھی ایگزیکیوشن میں گیا ہوتا ہے، اور پھر جناب وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔